مفتی صداقت فریدی صاحب آپ بڑے محقق ہیں، آپ کہتے ہیں میں 40 قسطیں کروں گا، بھائی ایک قسط مردانہ انداز سے کریں، ٹھیک ہے، علمی انداز سے کریں، اور ایک قسط پیش کر دیں، ایک روایت پیش کر دیں، بھائی وہ سب محقق ہیں، کی ضرورت بھی نہیں ہے، 2 منٹ کی کلپ 2 منٹ کلپ آپ کہیں کہ ہمارے یہ کتاب ہے، یہ ہے صحیح سند ہے. مستخيف جدا 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 غير مسبوق الذي لم يروه احد الا الكذاب الاشر المتهم بالزندقه. وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ لم یروی، یہ روایت نہیں ہے الا مگر یہ کہ کذاب ہے، متہم بن زندقہ ہے، اس طرح کے افراد سے جنہوں نے نقل کیا، ہاں جنہوں نے نقل کیا وہ ایسے افراد اہل سنت کے لٹریچر، اہل سنت کے لٹریچر في رد على سليمان العودة. کہ میں نے اپنی ایک کتاب میں اس کے حوالے سے بیان کیا ہے. ما يخص عبد الله بن سبا طبعا ليس له في فرق، ليس له اي دور في احداث الفتنه في صدر الاسلام. کہ اس کا کوئی بھی لیس له الدور، اس کا کوئی کردار نہیں ہے کسی فتنے میں جو بیان کیا جاتا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے جو انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں بھی اس کو ڈالا ہوا ہے، جنگ جمل بھی اسی نے شروع کروائی تھی، جنگ صفین بھی وہی شروع کروا رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. انه ذهب البصره ثم الكوفه ثم الشام وحرر ابد الرقاد. وہ کہتے ہیں وہ شام جا رہا ہے، بصرہ جا رہا ہے، وہ ٹریننگ کیے جا رہا ہے، فتنے پھیلاتے جا رہے ہیں. جی جی الناس التوراة عثمان وبعد كل هذا في سنتين جعلوا هذا كله موضوعه. یعنی یہ تمام کے تمام کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. كلام ما عندها اصل. طبعا المساله انا بحثت بالخلافات السياسيه بين الصحابه 7 سنين. وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ من گھڑت چیزیں ہیں، کوئی ایسی اس میں حقیقت نہیں ہے. آپ اہل سنت اپنی کتابوں سے ایک صحیح حدیث پیش کریں کہ عبداللہ بن سبا کا کوئی کردار تھا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماد بھائی، ہمارا جو ہے وہ رد چل رہا ہے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، انشاءاللہ جتنی ان کی قسطیں آتی جائیں گے، جتنے ان کے اعتراضات آتے جائیں گے، اس کے اوپر ہم مفصل عرض کریں گے. انہوں نے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے گفتگو کی اور نہایت ہی جہل پہ مبنی انہوں نے گفتگو فرمائی. ان کے ہم دوبارہ سے کلپس جو ہے وہ بھی یہودیوں کے متعلق ہی، ہاں وہ بھی ہم پہلی قسط میں چلا چکے ہیں، اب دوبارہ سے ان کلپس کو آپ کے خدمت میں چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کا رد کریں گے. شیعہ جو ہے وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا ایک وہمی شخصیت ہے، خیالی شخصیت ہے، تو یہ ان ڈرامے بازوں کو نہیں پتہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا پہلا اعتراض جو ہم نے پہلی قسط میں بھی اس کا جواب دیا تھا، آج تھوڑا سا مزید اس کا جواب دیتے ہیں اسی بات کا کہ کیا فقط شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کے ہی اپنے علماء نے اس کا انکار کیا. سب سے پہلے عدنان ابراہیم معاصرین میں سے ایک ایسی شخصیت بہت بڑے عالم ہیں جو محقق ہے، بہت زبردست قسم کے، بہت بڑے محقق. سنیے گا مادے کیا کہتے ہیں، السخيف جدا 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 غير المسبوق الذي لم دوبارہ سنیں. السيناريو السخيف جدا 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 غير المسبوق الذي لم يروه احد الا الكذاب الاشر المتهم بالزندقه. وہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ لم یروی، یہ روایت نہیں ہے الا مگر یہ کہ کذاب ہے، متہم بن زندقہ ہے، اس طرح کے افراد سے جنہوں نے نقل کیا، ہاں جنہوں نے نقل کیا وہ ایسے افراد اہل سنت کے لٹریچر، اہل سنت کے لٹریچر میں. سيف بن عمر التميمي وہ سعد بن عمر تمیمی جی ہے. جی ولا واحد سعد بن بحثنا عمر، عن سيناريو ابن سبأ هذا وش عمل وراح واجا الا سيف بن عمر اكذوبه. فقط سعد بن عمر ہے کہ جس نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ جھوٹ ہے. ظلت الامه تصدقها 14 قرنا. اچھا، اور یہ تھے عدنان ابراہیم جنہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ہی شخص سے نقل ہوا ہے اور وہ جھوٹا ہے، متہم بزندقہ ہے. جی بالکل. اگلی شخصیت کو دیکھتے ہیں، فرحان مالکی. ہاں، فرحان مالکی دیکھیں گا کیا بیان کرتے ہیں. حسن بن فرحان، تلبيس عبد الله بن سبأ هذا فيه تفصيل انا بحثته في ردي على دوبارہ سنیے گا. من وين طبعا تلبيس عبد الله بن سبأ هذا فيه کہاں سے یہ تلبیس عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ آئی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں تفصيل انا بحثته في ردي على سليمان العودة. کہ میں نے اپنی ایک کتاب میں اس کے حوالے سے بیان کیا ہے. فما يخص عبد الله بن سبأ طبعا ليس له في فرق، ليس له اي دور في احداث الفتنه في صدر الاسلام. کہ اس کا کوئی بھی لیس لہ الدور، اس کا کوئی کردار نہیں ہے کسی فتنے میں جو بیان کیا جاتا ہے، کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے جو انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں بھی اس کو ڈالا ہوا ہے، جنگ جمل بھی اسی نے شروع کروائی تھی، جنگ صفین بھی وہی شروع کروا رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. سنیے گا دوبارہ سے. يردي على سليمان العودة. فما يخص عبد الله بن سبأ طبعا ليس له في فرق، ليس له اي دور في احداث الفتنه في صدر الاسلام. صدر اسلام میں جو فتنے احداث ہوئے، رونما ہوئے، اس میں اس کا کوئی دور، کوئی کردار، کوئی عمل نہیں ہے. بمعنى انه ذهب البصره ثم الكوفه ثم الشام وحرض ابد الرقاد. وہ کہتے ہیں وہ شام جا رہا ہے، بصرہ جا رہا ہے، وہ ٹریننگ کیے جا رہا ہے، فتنے پھیلاتے جا رہے ہیں. جی جی جی. الناس التوراة عثمان وبعد كل هذا في سنتين جعلوا هذا كله موضوعه یعنی یہ تمام کے تمام کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. من وضع سيف بن عمر التميمي. سیف بن عمر تمیمی
وہ کہتے ہیں یہ اس نے وعد کیا ہے. تو یہ ایک دوسری شخصیت. تیسری شخصیت کا سنیے گا. یہ کون ہے تیسری شخص؟ یہ ان کا نام ہے, میں ان کا نام بتاتا ہوں. عبد الله بن سبا. هذه خرافات كلام ما عندها اصل. عبد الله بن سبا انا بحثت في الخلافات السياسيه بين الصحابه 7 سنين. وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ من گھڑت چیزیں ہیں, کوئی ایسی اس میں حقیقت نہیں ہے. كتابه الكتيب الخلافات السياسيه بين الصحابه وبحثت في كتب الحديث والتاريخ. وبحثت في الكتب الاحاديث والتاريخ, میں نے اس میں تحقیق کی ہے. واستشرت متخصصين في الحديث وطلبت عونهم. میں نے اشارہ کیا اس میں. اريد حديثا واحدا عن دور عبد الله بن سبا في الفتنه. اريد حدیثا واحدا, کہ مجھے ایک صحیح حدیث ہو. آگے پھر وہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہو کہ جو عبداللہ بن سبا کے کریکٹر کو اس فتنے میں بتائے کہ عبداللہ بن سبا کا اس میں ایک حدیث صحیح چاہیے. اور یہ ہم بھی کئی عرصے سے اس حوالے سے ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے کہ آپ اہل سنت اپنی کتابوں سے ایک صحیح حدیث پیش کریں کہ عبداللہ بن سبا کا کوئی کردار تھا. جی بالکل, یہ ابھی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں, اور ہم اس کے ان کا نام بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. تھوڑا آگے سنیں ان کو. ولا احد منهم استطاع ان يوفر لي نصا واحدا. وہ کہتے ہیں کسی میں بھی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک نص واحد پیش کر سکے. ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب سے بھی ہم نے گزارش کی کہ یہ ایک وائس کال میں کہہ رہے تھے کہ میں جی 40 ابھی تو آپ رکے ہیں, مرد میدان بنے, 40 جو ہے وہ میں اس حوالے سے قسطیں کروں گا. 40 کو چھوڑیں, وہ بھائی ایک قسط کریں, 1 منٹ کی کریں, ایک سند پیش کریں اپنی کتابوں سے. ایک کہانیاں بیان کرنا چاہیں 40 کیا 400 بھی کر سکتے ہیں, جتنی بھی آپ بیان کرنا چاہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی, ان کا نام ہے محمد شنقیطی. آپ نے ان کا مختلف کتابوں میں ان کی تحقیق. ہاں محمد شنقیطی ہیں یہ. اچھا, یہ اگر یوٹیوب پہ بھی سرچ کرنا چاہے مل جائے گا. اگر وہاں پہ لکھیں کہ اقدوبہ عبداللہ ابن سبا محمد شنقیطی, وہ کہتا ہے اريد حدیثا واحدا صحیحا, جو ثابت کرے, ٹھیک ہے, یثبت لی دور عبداللہ ابن سبا فی الفتنہ, کہ جو یہ ثابت کر سکتی ہو کہ عبداللہ ابن سبا کا فتنے کے زمانے میں کوئی دور تھا, کوئی اس کا کردار تھا. آگے سنیں. صحيح السند. لا اتحدث عن روايات تاريخيه وكلام ابي مخنف وكلام سيف بن عمر الطبري. وہ کہتے ہیں تبری کی, ابن مخنف کی, سیف بن عمر تمیمی کی, یہ کہتے مجھے نہیں چاہیے صحیح سند, سند واحد, کوئی ایک صحیح سند. مفتی صداقت فریدی صاحب آپ بڑے محقق ہیں, آپ کہتے ہیں میں 40 قسطیں کروں گا. بھائی ایک قسط مردانہ انداز سے کریں, ٹھیک ہے, علمی انداز سے کریں, اور ایک قسط پیش کر دیں, ایک روایت پیش کر دیں. بھائی وہ سب محقق ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. 2 منٹ کے کلپ سے 2 منٹ کلپ اتنا نہیں. آپ کہیں کہ جی ہمارے ہاں مل گیا, یہ کتاب ہے, یہ ہے صحیح سند ہے. آپ وہ بھی زحمت نہ کریں, صرف آپ بتا دیں کہ یہ صحیح سند ہے. یعنی آپ بعد میں آ کے ایک راوی پہ بیان کرنا, وہ آپ زحمت نہ کریں, ہم کر لیں گے, وہ ہم کر لیں گے. وہ آپ صرف بتا دیں کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, عبداللہ بن سبا کے بارے میں ہے. یعنی میرے خیال میں آپ کا یہ سوال ہے, صرف ایک ہی. ہاں یہی سوال ہے ڈاکٹر صداقت فریدی. 40 ایک وائس میں بتا رہا ہوں نا, وائس ریکارڈنگ اس کی آئی جی, میں 40 قسطیں کروں گا اس کے اوپر. وہ 40 نہ کرو بھائی, ایک کرو. جی جی بس 40 میں بیٹھ کے اگر آپ اوٹ پٹانگ باتیں کریں, وہ کیوں دوسروں کا ٹائم بھی ضائع نہیں کرو, اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرو. علمی بات آگے کرو, فلمی نہ کرو. آگے سنیں. اريد نصا تاريخيا نصا صحيحا واحدا. کتنی 2 کہیں, 3 کہیں, 4 کہیں, کتنی؟ ایک کہہ رہے ہیں. عندنا آلاف الحديث حول الفتن وحول المواقع ما وجدت ولا نص واحد. هنالك نص واحد صححه الألباني فيه اسم ابن سبا لكنه ليس فيه دور ابن سبا في الفتنة. کہ ابن سبا کا کوئی دور بھی فتنے میں نہیں ہے. تو یہ ہمارا نہیں ہے. ایک اور چوتھی شخصیت ہم نے جو پہلے بھی دکھائی تھی, ان کی بھی کتابیں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مسند صحیح صحابہ ایک ان کی زبردست کتاب ہے, مصطفیٰ العدوی. صحیح, یہ ملاحظہ فرمائیں. الأخ يسأل سؤالا هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبا؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على سند ثابت بذلك, إنما هي أقوال للمؤرخين, أما كسند ثابت فلم أقف على أي سند ثابت لم أقف, مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے, مجھے ملی نہیں ہے کہ سند ثابت ہو. اقوال تاریخی ہیں, ادھر کی باتیں کیسے مل جائے گی. سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. ہاں وہ کہتے ہیں اگر کوئی ملتی بھی ہے تو اس میں کذاب راوی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک یہاں سے ہو گئی. اس کے بعد ایک کتاب بھی ملاحظہ فرمائیں. جناب محمد قرد علی خطط الشام,
ان کی کتاب ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اما ما ذهب الیہ بعض القطاب، جو بعض مؤلفین ہیں وہ کس چیز کی طرف گئے ہیں کہ اصل مذہب شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی بدعت ہے، معروف تھا ابن سودا کے نام سے. وہ کہتے ہیں فہوا وہم، یہ کیا ہے، ایک وہم ہے، وقلت علم، ٹھیک ہے، وہ اور اس کی قلت علم ہے، کس چیز سے، حقیقت مذہبہم، کہ جو شخص مذہب تشیع کے حقیقت، مذہب کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑا علم ہے، اور بیچارے نے ایک دو کتابیں کہیں سے اٹھا کے بیٹھ کے ایک آگے سے نلائق قسم کا اینکر بٹھایا ہوا ہے. وہ اچھا وہ اینکر بھی ایسا ہے، اس کی کسی نے ویڈیوز بھیجی، یاد ہے یہ بات بھائی، کسی نے ویڈیوز بھیجی، وہ شیعہ کتابوں سے خلفاء کے فضائل ثابت کر رہا ہے، اس کی بھی یعنی ایسی مت ماری گئی ہے، ہاں کشف الغمہ سے، جس کے جواب اتنی بار دے چکے ہیں. اس بیچارے کی اتنی جو ہے نا آپ بتا دیں کہ علمی حیثیت ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی علم رکھتا ہو ان کے مذہب سے، وہ جانتا ہے کہ اس شخص کی منزلت جو ہے وہ شیعہ کے نزدیک کیا ہے، وہ اس سے اظہار برات کرتے ہیں. اور یہ چیز واضح ہے ان کے اقوال سے، اعمال سے، ان کے علماء کے کلام سے، کہ انہوں نے اس کے بارے میں تعان کیا ہے بلا خلاف بینہم، کوئی اختلاف ہی نہیں، بلا خلاف بینہم، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بغیر کسی اختلاف کے تشیع کے ہاں یہ شخص مطعون ہے، تشیع کے ہاں یہ شخص ملعون ہے، اور ان کے ہاں یعنی آپ کہتے ہیں اتفاق ہے. دیکھیں کوئی شخص بانی ہے ایک مذہب کا، وہ تو آئیں گے اس کی تعریف کریں گے، تمجید کریں گے، اس کے آثار ہونے چاہیے، اس کے اقوال ہونے چاہیے، اس کی تمجید ہونی چاہیے، اس کی تو بلے بلے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مؤسس ہے، بانی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ درست قول ہے اور یہ بغیر تعصب کے قول ہے. اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، عبدالعزیز صالح الحلالی، جامع الملک سعود، ٹھیک ہے، ملک سعود یونیورسٹی کا کتاب اگر تھوڑی دکھا دیں. ہاں عبداللہ ابن سبا، دراست الروایات تاریخ عن دورہ فی الفتنہ، ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ علی ای حال، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سیف جو ہے ارادہ طعن الشیعہ فی السمیم وذالک بنسبت مذہب التشیع الی یہودی. وہ کہتے ہیں سیف نے جو ہے وہ کیا کیا، تشیع کے حوالے سے طعن کیا اور اس کی نسبت دے دی یہودیوں کی طرف. وہ کہتے ہیں بھائی یہی یعنی اصل مسئلہ کس کا ہے، اسی سیف بن عمر التمیمی کا. یہی بندہ ہے کہ جس نے اس چیز کو پورا یعنی مرکز اور محور یہی ہے. اس لیے تو تمام محققین اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ایک سند صحیح بیان کر دیں تاکہ واضح ہو جائے. پھر آپ دیکھیں ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں اس کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ دیکھیں شیخ عباس قمی المحدث الخبیر، الشیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کیا کہا، تمجید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، غالن ملعون، یعنی شیطان جو ہے، یہ عبداللہ بن سبا جو ہے وہ شیطانی ایک بہکاوے کا نام ہے، غالی ہے، ملعون ہے، اس نے عقائد باطلہ کی ترویج کی. اس کے بعد اس کے اوپر لعنت کس لیے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. دیکھیں بعض جگہوں پہ دیکھیں اس کے متعلق ہے کہ اس نے امیر المومنین کے متعلق ربوبیت کا دعویٰ کیا، بعد ہے کہ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اس کے عقائد بھی متفرق ہیں. یعنی کبھی اس کی کسی چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے، اور اعتقادات باطلہ رکھتا تھا. اور رجال توسی میں جب شیخ توسی آئے تو وہاں پر جہاں باقی جو روات ہیں ان کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن سبا کے متعلق آ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کفر کی طرف رجع الی الکفر، کفر کی طرف پلٹ گیا تھا، وہ ادھل الغلوب، اور اس نے کیا ہے غلوب کا اظہار کیا، ٹھیک ہے. اور غالی کیا ہے ہمارے ہاں نجس ہیں، ملعون ہیں. تو یہ بھی نہایت واضح چیز ہے. تو لہٰذا اہل تشیع کا عبداللہ بن سبا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیا کرے، انسانیت کا شیطان کے ساتھ رابطہ رکھ دے کہ بھائی انسانیت جو ہے، یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ حضرت آدم جب آئے تو اس وقت کہا شیطان کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یا پھر آپ ایسا کہہ لیں کہ ملائکہ کو جو ہے وہ شیطان کے ساتھ کہتے ہیں، ملائکہ کی اصل کیا ہے، شیطانیت ہے، یا وہ اس طرح سے کر دیا جنات کی اصل شیطانیت ہے. اگر ایک شخص راندہ درگاہ بن جائے، یا ہم یوں کہیں اہل سنت کی اصل جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ یہودی کا کعب الابار ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ یعنی یوں کہہ دیں، یا پھر آپ کوئی بھی ایسی شخصیت لے آئیں تاریخ میں سے اٹھا کر کہ جو ان کے ہاں ملعون ہو اور جو ان کے ہاں مطرود ہو، لیکن آپ اس کی نسبت دے دیں اسی شخصیت کے ساتھ. اچھا اب دیکھیں کہ خود علماء اہل سنت نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے. یہ ابن قیم جوزی کا بڑا زبردست اعتراف ہے. ملاحظہ فرمائیں الصواعق المرسلہ میں وہ کہتے ہیں الوجہ التاسع ان فقہاء الامامیہ، ہاں کہ فقہاء امامیہ جو ہیں وہ پہلے سے لے کر آخر تک
وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن سبا سے، اہل بیت، اہل بیت سے نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کا کہاں سے وجود آ گیا؟ یعنی تعلیمات تشیع کس سے ہیں؟ اہل بیت سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نسبت دی گئی یہ ایک ہم کہتے ہیں بھونڈی سی نسبت ہے جس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں تاریخ ابن خلدون سے بھی کہ دولت شیعہ کا مبدا کیا ہے۔ مبدا دولت شیعہ وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اہل بیت نے کیا کہ یرون انہم احق بالامر، کہ یہ جو خلافت ہے اہل بیت یہ دیکھتے تھے، یعنی یہاں سے تشیع کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تشیع یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خلافت کا حق ہے یہ کس کا ہے؟ اہل بیت، اہل بیت کا، یعنی اہل بیت رسول کے پاس ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ایکس وائی زیڈ میں، ٹھیک۔ تو یہاں پر نہیں کہا اس نے عبداللہ ابن خلدون نے کہ بھائی جناب تشیع کی ابتدا کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا ہے، نہیں، ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہاں جب رجال کشی میں اس کا باب باندھا گیا تو وہاں پر جو روایات ہیں معصومین سے، وہ ہم روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ واضح ہو۔ جی یہ ملاحظہ فرمائیں، رجال ابو عمر کشی، رجال کشی کے نام سے، ٹھیک ہے، کلینی کے معاصر ہیں، جلد دوم ہے، یہ ہمارے محققین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں سے آ جائیں، دیکھیں عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت دیکھیے گا، عبداللہ ابن سنان نے اپنے والد سے روایت کی کہ امام باقر نے فرمایا عبداللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب جو یعنی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ اس کو کیا تشیع کا بانی قرار دے دیں، وہ تشیع کے ملعون ہے۔ اگر ہماری کتابوں میں دیکھیں، حتیٰ اعتقادات کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے بھی اگر یہ کہے کہ ان کو نبوت ملی، وہ کفر ہے، کفر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور گمان کرتا تھا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب امام امیر المومنین کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بلایا اور اس سے سوال کیا، کیا تو نے اس بات کا اعتراف کیا؟ اور کہا، ایک ہم اگر اوپر سے ایک چیز دیکھیں وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہمارے صداقت فریدی صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، وہ کلپ بھی ہم چلائیں گے۔ اچھا، کیا اعتراف کیا اور کہا ہاں آپ خدا ہیں، یہ میری روح میں القاء ہوا ہے کہ آپ خدا ہیں، میں نبی ہوں۔ اچھا، تو امیر المومنین نے فرمایا تیرا برا ہو، شیطان نے تجھ پر غلبہ پا لیا، اس بات سے ہٹ جاؤ، تیری ماں تجھ پر روئے اور توبہ کر۔ تو اس نے انکار کیا تو آپ نے اسے قید کر دیا اور 3 دن تک اسے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب اس نے توبہ نہیں کی تو اسے آگ سے جلا دیا اور فرمایا شیطان نے اس کی عقل زائل کر دی تھی اور وہ اس کے پاس آتا اور اس کی روح میں باتیں ڈالتا۔ اچھا، ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جو ہمارے صداقت فریدی صاحب نے بیان کی ہے، یہ بات ہم چلتے ہیں پہلے وہ کلپ سنتے ہیں کہ صداقت فریدی صاحب نے جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام اس کی حدیثیں بیان کرتے تھے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صداقت فریدی صاحب کی ایک اور پھلجڑی اور بڑا ایک علمی شاہکار، امام جعفر، اچھا آگے سے وہ جو دوسرا، ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، یہ ان کی تحقیق ہے، یہ ان کے محقق ہیں۔ اب یہ میں آپ کو روایت رکھتا ہوں، اتنا معتبر تھا کہ ہمارے محدثین نے بھی اس پہ لعنت بھیجی، ہمارے ائمہ نے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ اور اب وہ حدیث کون سی ہے بات بھائی، میں حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ابن ابی عمیر کہتے ہیں ہشام بن سالم قال سمعت ابا عبداللہ یقول وهو يحدث اصحابه بحدیث عبداللہ ابن سبا۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب میں عبداللہ بن سبا کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے وہ اگلی والی روایت ہی پڑھے، روایت پوری پڑھیں کہ اس کے متعلق گفتگو، اس کا حدیث کا مطلب، انہوں نے حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک علمی ان کا معیار ہے، علمی لیول ہے ان لوگوں کا، اور ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں 40 قسطیں بنائیں گے۔ بھائی آپ کی 40 قسطیں بھی ایسی ہوں گی۔ اب کیا ہے کہ جی وہ اپنے اصحاب میں وہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی کلام کر رہے ہیں، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب میں، وہ کیا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا امیر المومنین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ نیچے دیکھیں کہ ہشام بن سالم نے امام صادق سے روایت کی کہ آپ اپنے صاحب کو عبداللہ بن سبا کا قصہ سنا رہے تھے، اور جو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ امیر المومنین، وہ کیا ہے بھئی حدیث، آپ کہتے ہیں حدیث سے سنایا کرتے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ لکھ رہے ہیں وہ کون سی حدیثیں ہیں،
کہ جو امام نے سنائی ہے. ہاں وہ کون سی احادیث ہیں، فقہ کی ہیں، عقائد کی ہیں، کلام کی ہیں، تاریخ کی ہیں، کون سی ہیں جو امام ان کو سنایا کرتے تھے. اتنا معتبر تھا یہ ان کے ہاں، آگے سے جملہ بھی کہتے ہیں اتنا معتبر تھا کہ امام اس کی حدیثیں بیان کرتے تھے. استغفر اللہ. امام جعفر صادق پہ یہ لوگ تہمت لگانے سے بھی باز نہیں آتے. اچھا تو امیر المومنین کیا دعویٰ، وہ جو دعویٰ کرتا تھا، یہ وہ بات تھی جو سنا رہے تھے، جو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رب ہیں. فرمایا جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو امیر المومنین نے اسے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور جب اس نے انکار کیا تو اسے آگ سے جلا دیا. اگلی روایت دیکھیے گا، دیکھیں جی ہمیں کوئی شاید تمجید مل جائے. امام صادق سے روایت کی، فرمایا خدا عبداللہ ابن سبا پر لعنت کرے، خدا عبداللہ ابن سبا پر لعنت کرے، اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المومنین اس کائنات کے پروردگار ہیں. یعنی ائمہ کی زبان سے بھی یہ شخص ملعون ہے، لیکن یہ بیچارے بھولے بھالے افراد کے جو نام نہاد محقق بنے ہوئے ہیں اور ایک کاپی پیسٹ انہوں نے کتاب لکھ دی، وہ 16,000 رافضی اور شیعہ راوی سیاستہ کے، تو بس اس کے بعد جناب یعنی اب بن گئے جناب بہت بڑے محقق بن گئے. وہ کتابیں میں نے اس دن بھی عرض کی تھی بھائی اپنے میدان میں رہو، سنیوں کے ساتھ رہو، ان میں رہو گے نا ان کی چانٹ پھٹک کرنا، ان کو جوابات دینا مکڑی کے جالے کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح مذہب ہے ان کا، تو ان کو جواب دینا نہایت آسان ہے. تشیع کی طرف رخ کرو گے تو ایسے ہی رسوائی ملے گی، ایسے ہی تمہیں یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ آرام سے تمہاری بونگی پکڑی جائے گی. ہمیں اہل سنت جوابات اس وجہ سے بھی نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے کہ بھائی اگر ہم جواب دیں گے تو ہماری بونگی آرام سے پکڑی جاتی ہیں. درست ہے. اتنی آپ کے مفتی عبدالواحد قریشی کیا، مفتی مکی حجازی کیا، یحییٰ نور پوری کیا، اہل حدیث کا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کیا، مفتی راشد کیا، ڈاکٹر زبیر کیا، انجینئر مرزا کا، یہ ان سب افراد کی ایسی ایسی ہم نے جہالتیں اپنے اس پلیٹ فارم سے آشکار کی ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہیں، کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مرد کا ایسا بچہ نہیں ہے جو آ کر اپنی اس دعوے کا دفاع کر سکے. اور یہی ہم چیلنج جو ہے وہ صداقت فریدی صاحب کو کرتے ہیں. عبداللہ بن سبا پہ آ کے ہمارے ساتھ گفتگو کر لیں اور اسی حدیث کے اوپر آ کے بات کر لیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں، ہمیں حدیثیں دکھا دیں. ہاں ہمیں حدیثیں دکھائیں، آ کے بات کریں تاکہ پتہ چلے نا کسی بھی تشیع کی کوئی بھی مذہب کی بنیاد کیسے تشکیل پاتی ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، اور جب ایک شخص ایک مذہب کا بانی ہوتا ہے تو اس کے کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں ایک مذہب میں، آ کے پیش کریں. ویسے ایک بات میں کروں تھوڑی سی آسانی ہو جائے ان کے لیے. ویسے ہم تو اصولی مکتب کے ہیں نا، ہم حدیثوں میں ضعیف، غیر صحیح اور موثق، حسن ان کے قائل ہیں. ہمارے ہاں حدیث کی بھی 4 ہم تقسیم کرتے ہیں، صحیح ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، حسن ہے. ہم میرے خیال میں ان کے لیے تھوڑا آسانی پیدا کر لیں کہ ہم یہ 4 تقسیم بھی آپ کے لیے نہیں رکھیں گے. آپ کوئی ضعیف حدیث سے کیوں نہ ہو لے کے آئیں کہ ہمارے ائمہ نے عبداللہ بن سبا سے لی ہو. ہاں عبداللہ بن سبا سے لی ہو، یعنی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف آپ لے آئیں کہ ہمارے امام نے عبداللہ بن سبا سے حدیثیں لی ہو. اور دیکھیں صحیح روایات بھی، یعنی صحیح روایات ہیں کہ ائمہ لعنت کرتے ہیں کہ خدا بند متعال اگر نشون میں دی عبداللہ بن سبا پر لعنت کرے. اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المومنین اس کائنات کے پروردگار ہیں، حالانکہ خدا کی قسم امیر المومنین تو خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندے تھے. وائے ہو اس پر جو ہم پر جھوٹ بولے اور کچھ گروہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے. ہم ان سے خدا کے دربار میں برات کرتے ہیں. ہم ان سے خدا کے دربار میں برات کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی روایت دیکھیں، ابو حمزہ صومالی نے امام سجاد سے روایت کی، فرمایا خدا اس پر لعنت کرے جو ہم پر جھوٹ بولے، میں نے عبداللہ بن سبا کو یاد کیا. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ بھی اگر ترجمہ کرنے آئے نا تو وہ ترجمہ کرے گا کہ انی ذکرت عبداللہ بن سبا، میں نے عبداللہ بن سبا کو یاد کیا. امام سجاد یاد فرمایا کو یاد کیا کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. جی 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 ٹھیک ہے. ہاں لیکن ترجمہ تو پھر یہی بنے گا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی شخصیت تھی وہ، یہ روایت کا شکر ہے یہ ترجمہ نہیں کیا نا، وہ یاد کرتے تھے، وہ بہت ان کو یاد آتا تھا، اس کی یاد بہت آتی تھی ان کو. صحیح صحیح. اچھا فرمایا کہ کدھر گیا جی، خدا اس پر لعنت کے جو ہم پر جھوٹ بولے، میں نے عبداللہ بن سبا کو یاد کیا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے ایک بہت بڑے امر کا دعویٰ کیا جو اس کے لیے نہیں تھا. خدا اس پر لعنت کرے، اور خدا کی قسم امام علی خدا کے صالح اور نیک بندے تھے، رسول اکرم کے بھائی تھے، اور انہیں خدا کے دربار میں کرامت اور عزت خدا کی اطاعت اور رسول اکرم کی پیروی کی وجہ سے حاصل ہوئی. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد ایک اور روایت، عبداللہ بن سنان نے روایت کی، امام صادق نے فرمایا اہل بیت صدیق اور سچوں کا گھرانہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر جھوٹ بولنے والے موجود رہے ہیں جو ہم پر جھوٹ بول کر لوگوں کے پاس ہمارے سچ کی حیثیت کو گرانا چاہتا ہے. یعنی لوگوں کے پاس جھوٹ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ اہل بیت کی مقام و منزلت جو ہے وہ کم کر دیں.
بس نبی اکرم تمام لوگوں سے زیادہ سچے اور صادق القول تھے، مسیلمہ ان پر جھوٹ بولتا تھا، اور امیر المؤمنین نبی اکرم کے بعد سب سے زیادہ سچے شخص تھے، اور جو شخص ان پر جھوٹ بولتا اور ان کی سچائی کی تکذیب کی کوشش کرتا تھا اور خدا پر افترا پردازی کرتا تھا، وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اس کے بعد ایک اور عبارت جو یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ بعد اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے عبداللہ بن سبا جو ہے وہ کیا تھے؟ یہودی تھے۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص تھا، وہ اسلام لے کر آیا، امیر المومنین سے محبت کرنے والا تھا، ان کی آگے ولایت کا قائل ہو گیا، اور اپنے یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون وصی حضرت موسیٰ کے بارے میں غلو کرتا تھا۔ جب نبی اکرم کے پاس اسلام لایا تو امام علی کے بارے میں غلو کرنے لگا، تو اس نے سب سے پہلے امام علی کی امامت کے فرض ہونے کے قول کو شہرت دی، اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کیا، اور ان کے مخالفین کے اعمال کو فاش کیا اور انہیں کافر قرار دیا۔ اس لیے شیعہ کے مخالفین کہنے لگے، اب یہاں پر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے مخالفین یہ بات کرتے ہیں، نہ کہ شیعہ یہ کہتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ مخالفین کی شیخ کشی کہہ رہے ہیں کہ مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن سبا شیعہ مذہب کی اصل اور اساس ہے، اور نظریہ تشیع رد اصل میں یہودیت سے لیا گیا۔ اصل جملہ یہ ہے کہ من خالف شیعہ، جو تشیع کا مخالف ہے، قال من خالف شیعہ، کہ جو تشیع کا مخالف ہے وہ حقیقت میں آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے۔ نہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہودیت میں اس کا عقیدہ تھا کہ یوشع بن نون ہے، تو یہ انفرادی تھوڑی تھا، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یوشع بن نون ہے۔ میں ایک سکین دکھا دوں، جی دکھا دیں۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم، اگر سکین اس پہ آ جائیں، جی صحیح مسلم آپ دیکھیں، یہاں پہ جلد 4 پہ یہاں پہ یہ خود انہوں نے جو فائدہ لکھا ہے صحیح مسلم پہ، جو سلطان محمود صاحب ہیں، محمد یحییٰ سلطان محمود صاحب، یہ خود یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، بعد میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گیا، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون ان کے جانشین بنے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عبداللہ بن سبا کی کوئی انفرادی بات تھی۔ تو یہ اہل سنت بھی جو کہتے ہیں کہ یہ اپنے اس زمانے میں یوشع بن نون کے اس کے قائل تھے، تو وہ آپ بھی قائل ہیں، سب قائل ہیں کہ یوشع بن نون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جانشین تھے۔ تو یہاں پہ تو کوئی انفرادی بات نہیں ہے۔ آپ ایسی بات لے کے آئیں عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہ جو وہ دیگر یہودیوں سے اس کو ممتاز کر لیں، کہ آپ خود قائل نہ ہوں، دیگر یہودی قائل نہ ہوں، نہیں، اس کے اوپر تو آپ سب کے جو ہے وہ اتفاق ہے، حضرت یوشع بن نون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جی شہباز صاحب چلیں، تو یہاں تک نہایت تمام چیزیں ہم نے واضح کر دیں کہ عبداللہ بن سبا کے حوالے سے جو احسان الہی ظہیر، جو ابن تیمیہ اور یہ دیگر افراد جو تشیع کے سب کے سب، یعنی کون کس کا آپ نام لیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو معتدل افراد ہیں نا وہ نہیں کرتے، لیکن اب معتدل افراد اپنی جہالت کی وجہ سے بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا بتائیں، آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو تکلیف اس وقت پہنچتی ہے وہ معتدل افراد کو پہنچتی ہے، کیوں پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو معتدل ظاہر کرتے تھے۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک کلپ میں جو ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، بخدا مجھے لگا نہیں ہے کہ ڈاکٹر زبیر ہے یا حافظ ابو یحییٰ نورپوری ہے، اچھا، یعنی بالکل وہ کہتے ہیں قتل کر دو، مار دو اسے، ان کے لیے یہ کرو وہ کرو، یعنی وہ لگتا ہی نہیں ہے نا کہ جو ابھی تک اپنے آپ کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بڑے معتدل ہیں یہ، چونکہ اس وقت ابھی جو سوالات شیعہ اٹھا رہے ہیں، شیعوں کی طرف سے جو اٹھائے جاتے ہیں، واقعی ان کے لیے سخت ہے جواب دینا، تو لہٰذا اسی طرح کی عبارتوں سے تمسک کر کے کہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں اصل میں وہ یہودیت ہے، عبداللہ بن سبا کی کارکردگی ہے، یاد فرمایا کرتے تھے، وہی بات یاد کرتے تھے۔